اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سب کو دل کے گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، صحت یاب ہوں گے، اور یہی ہماری خواہش بھی ہے یہ سب اچھے ہو۔ اردو میں بات کروں گا اور اس کے بعد پھر پشتو میں۔ اگرچہ اردو میں ہم نے زیادہ باتیں نہیں کی ہے، اس کے وجوہات مختلف ہیں، وہ بھی آخر میں پھر بیان کروں گا۔ مجھے میرا دوست یاد دلائے گا انشاءاللہ، پوائنٹ تو نہیں لکھے ہیں۔ اصل میں پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ ایک ایسے وقت میں وجود میں آتا ہے، یعنی جب مسنگ پرسنس بہت زیادہ تھے، جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ عروج پر تھا، مائنس کا مسئلہ اور لوگوں پر تشدد کا بھی، یہ ایک دن سے نہیں برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ لوگ، عوام، ہم سب اسی سوچ میں تھے کہ شاید یہ رفتہ رفتہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، پر نہیں ٹھیک ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے مطالبات کیے، 5 مطالبات۔ پہلا مطالبہ تھا یعنی نقیب شہید کے واقعے میں ملوث افراد کو، جس میں روانور سرفہرست تھے، اس کو سزا دی جائے۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ یہاں جتنی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے اس کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹروتھ یعنی سچائی کا پتہ چل جائے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے اس کا پتہ عام عوام کو سب کو چلے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے اور کس بنیاد پر کیا ہے۔ اور تیسرا مطالبہ تھا کہ مسنگ پرسنس جتنے بھی ہے اسے عدالت کے حوالے کیے جائیں، جو گنہگار ہے اس کو سزا دی جائے اور جو بے گناہ ہے اس کو رہا کی جائے۔ گنہگار اور بے گناہ کا فیصلہ عدالت کرے۔ یعنی اس مطالبے میں یہ الفاظ بھی تھے کہ جو گنہگار ہے اس کو سزا دی جائے۔ ہمارا چوتھا مطالبہ تھا کہ فاٹا میں جو لینڈ مائنز انہوں نے بچھائے ہیں وہ صاف کیے جائے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے بچے وہاں اس کے شکار ہوتے، روزانہ کے بنیاد پر ہوتے ہیں تقریباً وہاں۔ اب پچھلے ہفتے 2 بندے اور اس سے جو پچھلے ہفتہ تھا 4 بندے اس کے شکار ہو گئے۔ 3 سوات میں تھے، ایک خیبر ایجنسی میں تھا، اس کے بعد ایک جو پچھلا ہفتہ تھا اس میں تحصیل تیارزا ساؤتھ وزیرستان سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ 3 بچے، 2 بچے شہید ہو گئے اور ایک بچہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، وہ ساؤتھ وزیرستان ماسپ میلہ میں تحصیل لدہ میں ہوئے۔ یہ واقعات اسی ہفتے میں یہ ہوتے رہتے ہیں یہ، تو اس کی وجہ سے عام عوام جو ہے بہت پریشان ہیں۔ یہ مطالبہ تھا۔ اس کے علاوہ مطالبہ تھا کہ فاٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد پورے علاقے کو گھروں سے نکال کر ان پر تشدد نہ کیا جائے، وہاں پر ٹارگٹ آپریشن کی جائے یا جو بھی طریقہ ہو، مگر سب کے سب اس میں خواتین، بچے اور بزرگوں پر بھی تشدد ہوتی ہے، یہ کام نہ کرے۔ اب اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں ان کے تو بہت سارے یعنی ثبوت ہیں، یہ اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بس اٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ ثبوت ہیں، جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی ایم کو اسی بنیاد پر کہ وہ وکٹم ہوتا ہے، اسی بنیاد پر تو وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ہمارے یہ مسائل تھے، ہم آئیں اور ریاست یعنی جو بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ مطالبات پیش کیے۔ یہ فروری کا مہینہ تھا 2018 میں۔ ہم سوچ رہے تھے ہمارے مسائل حل کیے جائیں گے۔ ہم نے جب مسائل پیش کیے تو اس نے کہا کہ یہ ٹوپی کہاں سے آئی ہے تمہاری، یہ تمہارے جوتے کہاں سے آئے ہیں، یہ تم کہاں سے اٹھ گئے، کیسے اٹھ گئے۔ یعنی ہمارے مسائل کے جواب میں
وہ مزید انٹروگیشن کر رہے تھے، وہی چیک پوسٹ والی انٹروگیشن. کچھ سیم ہم نے کہا ٹوپی یہ وہ وضاحتیں بھی بار بار دیتے رہیں. اچھا آپ 2008 میں کیوں نہیں اٹھے ہو؟ یہ سوالات شروع ہو گئے. ریاستی طور پر ریاستی میڈیا اس چیز کو چلا. اچھا 2008 میں تو نقیب کا واقعہ نہیں ہوا تھا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس وقت تھا، لیکن ہم خود کو در بدر پھر رہے تھے. آئی ڈی پیز تھے ہمارے جو اب بڑے تھے، وہ اس وقت بھی بات کر رہے تھے، پر آپ لوگوں نے کسی نے بھی نہیں سنا ہے اس چیز کو، نہ سننا چاہتے تھے آپ لوگوں کے. ہمارے 1400 مشران کو یہی باتیں کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے ہیں. اور بہت سارے باتیں آ گئے ہیں. مسائل کو حل کرنے کی بجائے یہاں پی ٹی ایم کو دبانے کی کوشش شروع ہوگی. پھر جب آپ خود پریشان ہو، آپ کے خود مسئلے ہو، آپ خود مسائل کا شکار ہو، اوپر سے جس نے آپ کو مسائل کا شکار بنایا ہو، آپ ان سے مطلب وہ حل اس کا پوچھتے ہو کہ حل بتائیں. آپ بڑے ہو، ریاست ہو، اور اس کی طرف سے اتنا ہی نیگیٹو رویہ ہو، تب تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی سلوگنز جس انداز سے آپ بنا رہے ہو، غدار ہو، وہ تو دوسری طرف سے بھی پھر وہی آئیں. یہ جو مطلب ہم سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ریاست چلا رہے ہیں، اتنے چھوٹے سینے ہیں، اتنے چھوٹے دل ہیں ان کے. آتے ہیں بس جو بھی دل میں آیا پریس کانفرنس کر کے، اور پھر عام لوگوں کو بتایا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ریاست مخالف ہے، یہ غدار ہے، یہ کافر ہے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہے. یہ تب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں مسائل سے باخبر ہیں، لیکن حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ الفاظوں سے، اصطلاحوں سے لوگوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. کیوں وہ خاموش کر سکتے ہیں؟ ابھی وہ کہتے ہیں ملک مخالف. اب عام عوام کو اس میں سے زیادہ کو ملک کی جب سمجھ نہیں آتی کہ ملک کس چیز کو کہتے ہیں، ملک کن بنیادوں پر چلتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، ملک چلتا ہے، مختلف ادارے ہوتے ہیں، اس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا زراعت ہوتا ہے، محکمہ زراعت والے ہوتے ہیں، عدالت ہوتا ہے، پارلیمان ہوتا ہے، اور بہت سارے محکمے ہوتے ہیں، وہی چلاتے ہیں. میں کسی کو بھی یہاں وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک چیلنج دیتے ہیں. یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں نے نام بتائے یا جو رہ گئے، ایک ہی صوبے دار اس کو کال کرے، واللہ وہ کچھ اور نہیں کرے گا، خواہ آئینی ہوں یا غیر آئینی، وہی صوبے دار کی بات مانی. تو ہم نے یہ تو پھر ہم بعد میں سمجھ گئے کہ یہ تو بس کچھ نہیں ہے باقی. یہ جو ملک کی بات کرے، ملک باقی نہیں ہے، بس ایک مافیا ٹائپ سسٹم بنا ہوا ہے جس میں یہ لوگ اپنی بادشاہت قائم کر کے بیٹھے ہیں. پھر اس کے اندر میڈیا اس کا ہے، جس کو بھی غدار ٹہرانا ہو، یہ فلانا غدار ہے. یہ ایسے ذہنیت عام جو فوجی ہے اس کے بنا دیے گئے کہ یہ عدلیہ والے عدالت نہیں چلا سکتے ہیں، یہ پارلیمانی لوگ پارلیمان نہیں چلا سکتے ہیں، ایجوکیشن، یہ سب کچھ. پھر اس طرح پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ادارے بنے بھی ہیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر بھی ہو کہ یہ نہیں چلا سکتے. پھر یہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر وہ سب کچھ ہمارے خلاف استعمال کرتے گئے. سارے ڈپارٹمنٹس لوگوں کو کہاں کہ عام لوگوں کو غداری کا ایک تاثر دیا جاتا رہا. پشتون جو تھے اس کو تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، وہ ان چیزوں سے نہیں وہ ہونے والے تھے، لیکن جو باقی ایتھنیسٹیز تھے اس میں انہوں نے یہ باتیں عام کی ہے کہ اب عام لوگوں کو آئین کی پوری سمجھ اتنی نہیں کہ غدار کس چیز کو کہتے ہیں. غدار پاکستان کا آئین کہتے ہیں کہ جو آئین توڑے اس کو غدار کہتے ہیں. یہاں پر جتنے جرنیلوں نے پاکستان کے آئین کو منسوخ کر کے پاؤں تلے روندا گیا، ان ایک جرنیل کے ساتھ آج تک غدار کا لفظ بھی ہم نے نہیں سنا. تو یہ ہائپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے کہ ایک طرف کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، آپ اس کو تو غدار کہتے، لیکن جو آئینی لحاظ سے غدار ہے ان کو پھر تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جرنیل ہے. پھر تو یہ اگر اس چیز کی غدار کس چیز کو کہتے ہیں یہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو یہ جرنیل خود پھنس جائیں گے اس میں. اب یعنی ملک دشمن وہ ہوتا ہے جو ملک کی مفادات کی مخالفت کرتا ہے.
ہم نے ملک کی آئین کی مخالفت کرتے ہیں. ہم نے تو ملک کا آئین ہی مانگا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے مسائل ہے اس کو آئین کے اندر حل کریں. اب ملک دشمن تو وہ ہو گیا نا جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب پورے ریاست لگا ہوا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہاں انصاف ملنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ راؤ انور کے بارے میں سب نے کہا، یہ جی آئی ٹی بنی سندھ کی، اس کے آج بھی کاغذات پڑے ہیں جس میں کہا گیا کہ یہ مجرم ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، پر ریاستی طور پر انہیں پروٹوکول دیا جا رہا تھا. اور یہ چھوڑو کہ ان کا فیصلہ اب آ گیا ہے. فیصلے سے پہلے بھی ان کے ساتھ جو رویہ تھا چیف جسٹس کا یا دوسروں کا، وہ بہت ہی مطلب شفقت والا رویہ تھا، انتہائی اتنا رحم دل کہ اس طرح رویہ کورٹ میں آپ کسی اور کے لحاظ سے نہیں دیکھ سکتے جس طرح اس کے ساتھ رکھا گیا. اب پھر بھی مجرم وہ نہیں، پھر بھی مجرم عام لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. اب اگر نقیب شہید نقیب اللہ محسود کو راؤ انور نے نہیں مارا، کس نے تو مارا ہے؟ ریاست اس کو بھی نہیں ڈھونڈ رہی ہے، کسی اور کو بھی نہیں بتایا کہ کس نے مار دیا اس کو. اور بہت سارے اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بنایا جا رہا ہے. تو یہ پھر ملک تو چلتا ہے آئین کے ذریعے، ریاست آئین کے ذریعے چلتے ہیں. پھر جب آئین ہی تم نہیں مانتے، آئین میں اس طرح کام کرتے ہو جو لوگوں کو انصاف تو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے بس یہ یہاں پر جو ان لوگوں کے ذاتی مفادات ہے، یہ آئین اس کی تحفظ، یہ عدالت اس کے تحفظ پر لگا ہوا ہے. یہ عام لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا ہے. ابھی عام لوگوں کو پکڑنے کے لیے جب وہ ان کے ذاتی مفادات میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس کو رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اس عدالت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ سلیم جعفر نام تھا، اس نے راؤ انور کو کچھ دھمکی دی تھی. ایک جوان تھا فیس بک پہ کہ یعنی اس کو اگر کسی نے مار دیا تو پھر میں اتنا انعام. اب اس کو تو آئین موجود تھا، اس کو پکڑا بھی، اس پر کیس بھی چلا، اس کو 8 مہینے جیل بھی ہو گئی اور آج تک وہ عدالتوں میں پھر رہے. مگر دوسری طرف راؤ انور پھر اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، یعنی جو ان کے درمیان رکاوٹ آتا ہے اور عدالت اس کو ہی زیر کرنے کے لیے، تو عدالت بھی پھر ہماری اس اتنے مطلب اس کے باوجود بھی وہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا، نہ کہ ہمیں انصاف دینے کے لیے. پھر جب ہم بات کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ڈائریکٹلی وہ کہتے تھے ہمارے تو اب 5000 فوجی شہید ہو گئے. وہ 5000 آپ کے نہیں، عوام کے تھے، ہم میں سے تھے، کسی کے بیٹے تھے. وہ ان فوجیوں کی شہادت کی بات کب کرتے ہیں؟ جب ان کی احتساب کی بات آ جاتی ہے تب وہ یہ جرنل کارڈ نکال کر یہ ایک پروٹیکشن کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کی. حالانکہ ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کس کی جنگ تھی، یہ کیسے لڑی گئی، یہ ہوا کیا تھا یہاں تو اچانک یہ باتیں شروع ہوگی. تو ہم عوام کو مطمئن کیا جائے. ان فیملیز کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے کہ ان کے جوان اس میں قربان ہو گئے اور آپ نے اس کو ابھی تک وضاحت نہیں کی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف دہشت گردوں کے ترجمان کو اپنے ساتھ بیٹھایا ہوا ہے نا، اور دوسری طرف راؤ انور جیسے لوگوں کو آپ یعنی اس کے لیے محفوظ راستے بنا رہے ہو نا. تو یہ پھر کیسے جنگ ہو گئی؟ تو پھر تو لوگوں کو تو تم لوگوں نے کنفیوز بنا کے رکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم والے لوگوں کو کنفیوز بنا رہے ہیں، کوئی 5th جنریشن وار کا نام دے رہے ہیں. لوگوں کو تو تم لوگوں نے کنفیوز بنا کے رکھا ہے، یہ تو آپ کھیل رہے ہو 5th جنریشن وار. اگر لوگ کنفیوز ہیں اور پھر تو ہم تو صرف ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. عوام کو تم ابھی تک یہ نہیں بتایا. کہہ رہے ہیں امریکہ نے اتنے ڈالر دینے، یہ ہمارے ہیں، تو جب یہ جنگ تمہاری ہے تو امریکہ ڈالر کیوں دیتے؟ اگر امریکہ کی ہے تو پھر اس جنگ کو لڑنے کے لیے کون سے عوامی راہیں شامل تھی جو آپ نے اس میں چھلانگ لگائی؟ برباد تو اس جنگ کی وجہ سے ہم ہو گئے نا. ہمارے عوام، ہمارے مشران، صرف 1400 مشران ہمارے شہید ہو گئے نا، اس کے سر قلب کر دیے. اور ہمارے بچے کتنے اس میں شہید ہو گئے، ہمارے گھر میں شمار ہو گئے. آئی ڈی پیز کا نام آپ لوگ لے لیتے ہو کہ اتنے لاکھ لوگ آئی ڈی پیز بنے. یار آئی ڈی پیز کی زندگی تم سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ برباد تو ہم ہوں گے، فیصلہ صرف تم کر.
ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا. اب جب ہم پوچھے کہ کیا ہو رہا, وہ یہ اس سوال کو بھی کنفیوژن کہتے, کنفیوز تو تم نے بنایا ہو نا. تو یہ ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ کر رہے ہیں. ہمارے مسائل حل کرنے کی بجائے وہ ہمارے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور یہاں پر نیریٹو ضرور پھر مختلف ہوں گے. جب آپ ریاستی مقتدر حلقہ ہو کر بھی دشمن جیسا رویہ اپناؤ گے, پھر تو ضرور اس نیریٹوز میں فرق آئیں گے. آپ نے ریاست چلانا ہے نا بڑے سینے سے, اصولوں سے, آئین سے. کیا ہے ریاست, کیا ہے پاکستان؟ ایک فیڈریشن ہے, یعنی اس میں مختلف ایتھنیسٹیز رہتے ہیں. پشتون, بلوچ, سندھی, مہاجر, پنجابی, سرائکی اور گلگت بلتستان کے لوگ, چترال اور کشمیر. یہ آپس میں کوئی بھی چاچو مامو نہیں ہے, ان کا اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر رشتے کی بات اسلام ہے تو پھر تو ہم مدینہ منورہ اور مکہ سب سے عزیز ہے, تو پھر ہم سب اس کے ساتھ مرج ہو جائیں نا. لیکن یہاں لوگ پھر کس وجہ سے اکٹھے؟ ایک آئین ہے, ایک رشتہ ہے, آئین کا رشتہ ہے. جب آپ اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ یہاں اتنی سٹیز کی بات تو کریں گے نا. آپ خود جب یہ کام کرتے ہو, پرووک تو آپ کر رہے ہو لوگوں کو اس طرح. تو ابھی میں کراچی گیا تھا, کوئٹہ پر. وہاں پر بلوچ بھائیوں کی جو مسنگ پرسنس کیمپ تھے, اس کے جو وہاں بہنیں بیٹے تھے, اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ اصل مسئلہ ایک دوسرے کا سنے تو اب ملک تب ہی اچھا ہوگا جب یہاں مختلف ایتھنیسٹیز ایک دوسرے کے ساتھ قریب آتے جائیں. اور یہ لوگ وہ بھی نہیں چاہتے, لوگوں کے ملنے سے ڈرتے ہیں. ہم تو آئیں گے, جتنے بھی یہاں ایتھنیسٹیز ہیں ان کے سب کے ساتھ بات کریں گے, جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کے ساتھ بات کریں گے. تمہارے فوجی کالونیز میں آئیں گے اور فوجیوں کو سمجھائیں گے کہ یار یہ جو تم کو اپنی عوام مخالف سوچ دیا جا رہا ہے, آپ کو اس طرح کنونس کیا گیا ہے کہ جس طرح کے باقی سب بس غدار ہے, وہ ہے, یہ ہے, اس طرح ملک نہیں چلتے. ان کو بھی ملک چلانے کے لیے ان کو بھی کنونس کریں گے, اس کے پاس بھی جائیں گے. بہرحال اگر یہاں پر صرف یہی ہے کہ بس وہ لوگ ہو اور نیچے غلامی والی زندگی ہو, یعنی غلام اور آقا کے اصولوں میں پھر یہ بات نہیں ہوتی ہے. غلام اور آقا کے اصولوں میں پھر ایک چیز ہوتی ہے, چاہے آپ تعلیم یافتہ ہو, چاہے آپ ان پڑھ ہو, چاہے آپ سرکاری نوکری پہ ہو, غیر سرکاری کاروباری ہو, یا بے روزگار ہو یا روزگار پر ہو. معیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے اور تمہارا کردار کیا ہے, تمہارے اخلاقیات کیا ہے. پھر معاشرے میں معیار ایک چیز بن جاتی ہے کہ اگر آپ بہترین غلام ہو, بہترین بوٹ پالش ہو, بہترین دلال ہو اپنے وطن کا, اپنے وطن کے مفادات کے سودا کرنے والا ہو, ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کے جو مطلب جس چیز پر یہ خوش ہوتے ہیں آئین نہیں, آپ وہ کر سکتے ہو, چاہے آپ ان پڑھ ہو, چاہے تعلیم یافتہ ہو, چاہے آپ کاروباری ہو, غریب ہو, مالدار ہو, تو پھر ٹھیک ہے آپ کے لیے ماحول. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہو, سچ کی بات کرتے ہو, حق کی بات کرتے ہو, اور وہ ایسی ہو کہ ان لوگوں کے جو ذاتی مفادات ہے اس کے سامنے رکاوٹ ہو, پھر آپ چاہے تعلیم یافتہ ہو, ان پڑھ ہو, چاہے آپ مطلب کاروباری ہو, غریب ہو, مالدار, آپ کے لیے پھر یہاں پر مشکلات پیدا کیے جائیں گے. اور ہم نے تو بار بار آئین کی بات کی. طالبان کیا کر رہے تھے؟ طالبان بھی تو آئین کے علاوہ ایک اور ریٹ قائم کرنا چاہتے تھے جس میں سب اختیارات ان کے پاس ہو. تو ابھی یہ جنرل تو وہی کر رہے ہیں. کیا فرق ہے آئینی لحاظ سے کہ وہ بھی اپنے لیے بس سب کچھ جتنے بھی اختیارات ہو اپنے پاس لے آئیں, پھر مطلب ان کو استعمال کرے. ہمارے خلاف ایف آئی آر ہوتے ہیں, جب ایس ایچ او سے پوچھا جاتا ہے, ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر مطلب کس طرح کیا, تو وہ ایس ایچ او کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہماری لکھائی بھی نہیں ہے جو ہوا ہے, یہ تو ہمیں ادارے والے, خفیہ ادارے والے آ کے دیتے ہیں کہ ان لوگوں پر یہ لکھائی بھی اوپر پیٹ پہ وہ خود کرتے ہیں.
تو اس طرح پھر اگر آپ ڈائریکٹلی آقا اور غلام کی بات کرتے ہو، صرف بس ایک ادارہ ہو، سب نیچے ان کے غلام ہوں، پھر تو آقا اور غلام والی بات ہو گئی نا. پھر تو کیا ہوگا؟ پھر تو ایک سسٹم ہے ہی نہیں. بس اگر جو وہاں پر موجود بندہ ہے ان کا، اگر وہ آپ سے خوش ہے تو پھر تو خوش ہو گئی بات، آپ ٹھیک ہے. اگر وہ ناراض ہے پھر تو آئین ہوتا بھی نہیں ہے اس میں. اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ سچ بات پھر نہیں کہہ سکتے. وہ بات جو مطلب آپ سچ ہے یا عوام کے مفادات میں ہے مگر اس کو برا لگے، پھر وہ آپ نہیں کر سکتے ہو. اور میڈیا کو بھی، میڈیا میں جس کو بھی بدنام دکھانا چاہتے ہیں اس کو بدنام کرو، جس کو بھی اچھا دکھانا چاہتے ہیں وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. یہاں پر طالبانوں کے ایف ایم ریڈیو چل سکتے تھے، یہاں پر اسی پاکستان کے میڈیا پر اخباروں میں طالبانوں کے ایک چھوٹے سے کلپ کو بھی اپنا ایک ہیڈ لائن میں بناتے تھے. ان کو تو کوریج ملتا تھا نا. آپ جس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے اس کو تو کوریج ملتا. لیکن یہاں پر پی ٹی ایم کے بڑے بڑے جلسے کو بھی وہ نہیں دکھاتے، اس کا موقف بھی نہیں دکھاتے. وہ اپنی طرف سے تو بات کرتے ہیں نا، مگر دوسری طرف سے پی ٹی ایم کا موقف وہ نہیں سننا چاہتے. وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ اگر یہ اپنے موقف بیان کرے یہاں تو لوگ ہم سے سوال پوچھیں گے نا. پھر ضرور پھر تو یہاں مختلف لوگ ایک دوسرے کے غم کو سمجھ جائیں گے نا. پھر تو لوگ اس کو غدار نہیں کہیں گے بلکہ آپ کو کہا جائے گا کہ اس کے مسائل ہیں. پھر تو وہ عام لوگوں کو جو مخالف بناتے ہیں ایک دوسرے کے، پھر وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میڈیا کو اپنے ویسے بھی کنٹرول میں اس دن کوئی دوست بتا رہا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک میڈیا مثبت خبریں چلائے. میں اتنا آنسا، میں نے کہا وہ تو 15 سالوں سے مثبت خبریں چلا رہے ہیں، جو ان کی مرضی ہے وہی چلا رہے ہیں، باقی کیا ہے. تو مطلب وہ بھی یہاں پی ٹی ایم کے خلاف وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں اس چیز کا بھی. پی ٹی ایم امن کی بات کرتے ہیں. پی ٹی ایم نے آج تک کوئی 1 منٹ کے لیے روڈ بھی نہیں بند کیا ہے. آپ بتا سکتے ہو نا کہ کبھی روڈ بند کیا ہے؟ نہیں بند کیا ہے کبھی. پی ٹی ایم نے آج تک کوئی بلب بھی نہیں توڑا ہے. پی ٹی ایم نے آج تک مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے. انتشار کیا ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں انتشار پھیلانا؟ انتشار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے مسئلے کو لے کے آئیں اور اس پر شور کرے جو مسئلہ ہے ہی نہیں، اور پھر ڈنڈے اٹھائیں اور لوگوں کو مارے اور روڈ بند کرے اور جلاؤ، پتھراؤ، گراؤ سرکاری عماراتوں کو. اس کو کہتے ہیں نا بندوق اٹھائیں آپ، اس کو کہتے ہیں انتشار. آج تک پی ٹی ایم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے. ہاں پی ٹی ایم کے خلاف ریاست نے پھر کیا ہے. وانا میں انہی نے اپنے غنڈوں کو یا طالبانوں کو وہ پھر نام چینج کر کے بتا دیتے ہیں کہ امن کمیٹی. آ جائیں، چیلنج دیتا ہوں، وہ جو امن کمیٹی اس کو کہتے ہیں، اگر وہ طالبان نہیں تھے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. وہ نام چینج کر کے وہاں پر عام فائرنگ، وہاں سیکیورٹی فورسز اور طالبانوں نے مل کر عام عوام پر وانا میں فائرنگ کی نا، اور عام عوام کو شہید کیا. ہم نے اس کی مخالفت کے لیے جو احتجاج کیے ہیں وہ بھی کوئی بتائے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اس نے جو اس واقعے کی کنڈیم کے لیے پی ٹی ایم احتجاج کر رہی تھی وہ پرامن نہیں تھی. وہ بھی پرامن رہی، اس میں سے بھی کوئی روڈ بھی نہیں بند کیا گیا. اور اتنا بڑا امن کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی پھر ان کے راستے بند ہے، جبکہ طالبان سمیت یہاں پر جتنے بھی ہیں ان کے لیے پھر ان کے میڈیا کھلے ہیں. یہاں پر موقف احسان الاحسان کا تو لیا جاتا ہے، مگر یہی میڈیا پھر ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیوں میڈیا پر ہم؟ کیونکہ پھر تو ہم فاٹا کے مسائل بیان کریں گے. پھر تو میں کہوں گا کہ زیارت میں تحصیل سروکئی میں عبد المنان کے گھر پر جب بمباری ہوئی تو اس میں سے ایک ہی بچی رہ گئی ہے، زکیہ مسعود. اس کی چھوٹے بہنیں، اس کے بھائی، اس کی ماں، وہ سب اس کی اتنے چھترے بن گئے، اور وہ ایک بوری میں، ایک بوجھ میں ہم نے ڈال دیا اور اس کے جنازے پڑھے ہیں نا. پاکستانی جیٹ طیاروں نے بمباری کی. اس کے دوسرے دن پھر اخباروں میں کیا بیان آیا تھا کہ پاک فضائیہ کی کامیابیاں جاری، زیارت میں بمباری 13 دہشت گرد ہلاک، حالانکہ وہ 9 بچے اور خواتین تھے. پھر تو یہ جو میڈیا کے ذریعے انہوں نے یہاں پر ایک یہ غلط تاثر، جھوٹا امیج بنایا ہوا ہے، پھر تو وہ ظاہر ہو جائے گا. اور یہ میڈیا کہتے ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کردار، دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے کام کیا ہے.
اس نے پشتونوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کام کیا، اس نے پشتونوں کے عام زخموں پر نمک چھڑکانے کا کام کیا ہے۔ جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا تھا وہ اس کو کچھ اور پیش کرتے تھے، تو اس سے پشتونوں کو ذہنی مسائل پیدا ہوتے تھے کہ ہم کیا ہے اور یہ کیا ہے کرنے، اور ان کی وجہ سے پھر یہ پھر اچھے تاثر نہیں دیتے ہیں، اس طرح پھر محبت پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک چاچا ہے، وہ اس کا ایک بیٹا FC میں شہید ہو گیا، تو وہ جب لے کے آ گئے اس کے دفنانے کے بعد علاقے میں بریگیڈیئر آئے، اس کو کہا، بہت سارے عوام بیٹھے ہوئے تھے کہ مطلب آپ کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کو بھی نوکری دیں گے ہم یہاں پر سیکیورٹی فورسز میں، اور جو ان کے بچے ہیں اس کو بھی APS میں داخل کر۔ تو وہ رو رہا تھا کہ ہم چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے مزید، میرے علاقہ برباد ہے، میں کیوں اپنے بیٹوں کو آپ کے لیے دے دوں؟ پھر تو یہ محبت نہیں پھیلتی ہے نا ان چیزوں سے۔ اور پھر آپ آئیں، آپ نے عوام کو اندھیرے میں رکھنا، کب تک یار؟ اس کے اندر آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ اور پھر علم کے بنیاد پر تو کوئی بھی نہیں، دلیل کے بنیاد اور ثبوت کے بنیاد پر تو ہمارے سامنے کوئی نہیں آتے۔ بس آپ اتنا وہ کرتے ہیں، بس صرف سوشل میڈیا پر منظور کے نام پر کوئی غلط فیک اکاؤنٹ بناؤ اور ان سے کوئی غلط ٹویٹ کرو یا فیس بک کو پوسٹ کرو، اور پھر اس کو لے کے آؤ کہ یہ تو منظور اس طرح غلط باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی یہ نہیں چلتی اس چیزوں سے۔ یہ آپ لوگوں کو مطلب ایک ایسے لوگوں کو جو خود اس دہشت گردی کے واقعات سے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے، اس کو تو کنونس کرو گے، پر دوسرے جو لوگ ہیں جو ان دہشت گردی کے واقعات سے متاثر ہے، اس کو تو ان چیزوں سے آپ نہیں کنونس کر سکتے ہو۔ وہ تو پھر آپ خود ڈیویژن بائنری پیدا کر رہے ہو، ملک میں دو قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہو اور دونوں سوچوں کو ایکسٹریم تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ خود ایک کالونیل ٹائپ سسٹم ہے۔ اس میں یہ خود جب آتے ہیں، یہ ان کی جو سپیریارٹی، یہ ٹاٹ باٹ سے آتے ہیں جنرل وغیرہ، عام لوگوں کے لیے اس کے ساتھ ملاقات بھی پھر ایک بہت بڑی اعزاز کے لیے کی طرح بن جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ سپیریئر مخلوق ہے، یہ جو عام عوام ہے یہ نہیں ہے اس طرح۔ یہ ہمارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ ہم یہ بیان کریں کہ حکومت کس طرح چلتی ہے، کہ کس طرح نہیں چلتے، مگر اتنے سارے وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، یہ کیوں ہیں، اس طرح کیوں ہیں، وہ کیوں ہیں، اس لیے ہم پھر آ جاتے ہیں ان سارے عوامل کی پھر وضاحت کرنے کے لیے ان پر تھوڑی بات کرتے ہیں، ورنہ ان چیزوں کا ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے۔ ہاں، میں نے یہاں پر یہ جو مصیبت ہم پہ گزری ہے اس کا زیادہ تر ذکر نہیں کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو رنگڑ کہتے ہیں چنگڑ، یعنی خانہ بدوش ہوتے ہیں قسم کے، جو ٹینٹ میں رہتے ہیں، اور ان کے جو خواتین ہوتے ہیں وہ پھر چندہ وغیرہ بھیک مانگتے ہیں اور تھوڑے پیسے کماتے، اس کے مرد وہ اس سے گزارا کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں امیج یہ بنا کہ شاید ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں، یہ خود خوش ہیں، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں ایسے۔ اب اگر یہ لوگ کل آ جائیں روڈ پہ اور کوئی احتجاج کرے، ان کا جائز مطالبہ ہو، تو بھی پھر کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ پیدا کیا، یہ خود ٹینٹوں میں رہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے کہ یہاں آتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ایک امیج بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں وہیں خوش ہیں۔ اسی طرح پشتونوں کے بارے میں ایک ریاضتی امیج پیدا کیا گیا کہ جس طرح یہ لڑائی جھگڑے یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر لاشیں گرنا کچھ بھی ہو یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، مرنا مارنا یہ ان کے مسائل ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب یہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس نے اٹھا دیے، فلانے ایک ایجنٹ ہو، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ اس طرح کی امیج پیدا نہ کرے کسی کے بارے میں کہ آپ کسی کو مطلب پورے سوسائٹی کو ایک گمنام طریقے سے، یعنی ایک ایسے رکھیں کہ اس کے بارے میں اسپیشل سی امیج بنے ہوئے کہ یہ شاید ان کے کوئی مسئلے بھی نہیں ہے یا اس طرح کے مسائل ان کے ہے بھی نہیں۔ اور ہم جو بھی بات کریں، یعنی یہ جو وار آن ٹیرر کے ساتھ ہمارے اور کتنے مسائل تھے، صرف ہمارے موبیلٹی کے مسئلے، چیک پوسٹ کو بھی تو آپ چھوڑ، وہاں پر یعنی پشاور سے لے کر ڈیئی خان تک کر رکھی یہ جو ہائی وے تھی، یہ اب یہ دہشت گردی کے وار میں کتنا استعمال کیا گیا یہاں پر نیٹو کنٹینرز اور پیسے کمانے کے لیے۔ پھر موٹر وے جب بنے تو وہ وہاں کوئی موٹر وے نہیں بنے تو ضرور گلا شکوہ پھر لوگ نہیں کریں گے جب ملک کے دوسرے علاقوں میں موٹر ویز ہوں گے، اور وہاں پر جہاں پر یہ جو کولیشن فنڈز جس علاقے سے وہ کما رہے تھے وہ پھر وہاں پر نہیں۔ اس طرح ہمارے اور
اب ملیٹری کورٹس کی آپ بات کریں. ملیٹری کورٹس کے حوالے سے ہم نے کتنے وہ ثبوت پیش کیے. ہم نے بخت اللہ کی بات کی کہ بخت اللہ 2014 میں گیا ہے سعودی عربیہ, 2017 میں واپس آیا ہے. وہ ایک غریب باپ کا بیٹا تھا, اس نے بی اے کیا, اس کے بعد ٹیچنگ کر رہا تھا 2011 سے 2014 تک آفتاب پبلک اسکول میرلی میں. پھر وہاں آپریشن ضرب عضب شروع ہو گئی. جب آپریشن شروع ہو گئی, اپنے علاقے سے نکل آئے تو کچھ کھانے کا بھی نہیں تھا, وہ بھی قرض مانگتے رہے. پھر وہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا سعودی عربیہ, وہاں مزدوری کر رہے تھے. واپسی پر آیا, 3 دن بعد وہ لاپتہ ہو گئے. پھر 1 سال بعد خبر آ گئی کہ اس کو ملیٹری کورٹ نے پھانسی کی سزا دی ہے. جب وہاں پر وہ اس پر جو الزامات تھے کہ کس وجہ سے دی گئی وہ بتا رہے تھے, اس میں لکھا تھا 2015 میں وہاں پر حملہ کیا ہے, 2016 میں وہاں پر حملہ کیا. یار پاکستان کے جتنے بھی یہاں یہ جو ایف آئی اے یا جو دوسرے کیا نام ہے ہوائی جہاز کے اڈے, ان کے ساتھ ریکارڈ پڑے ہیں کہ وہ کب گیا ہے اور کب آیا ہے. اور دوسرا جو جس کمپنی میں وہ کام کر رہے تھے اس کے اٹینڈنس پڑی ہے, پھر بھی آپ نے اس کو وہاں پر پھانسی دی ہے. اس کا بیچارہ والد غربت کی وجہ سے قرض لے کے کورٹ تک آتا جاتا رہتا ہے, اور وہ کورٹ سے بھی وہ لے کے چلے گئے. ملیٹری کورٹس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے 173 پیجز کے ایک رپورٹ لکھے. کوئی اس کو تو پڑھے صحیح. ہم یہ نہیں کہتے, ہم جب کہتے ہیں صحیح ایک بات, ہم جب کہتے ہیں یو این کمیشن بنائیں تو پھر سب اٹھ جاتے ہیں کہ یار اپنے ملک کے جو عدالتی نظام ہے آپ اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اپنے ملک کے عدالتوں پر کیا اس فوج کو اعتماد ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں ملیٹری کورٹس بنا. ہم ملیٹری کورٹس میں ہم دہشت گردوں کو سزا دینا ہو سب سے زیادہ حمایت ہم اس کی کرتے ہیں, سب سے زیادہ حمایت ہم اس کی. ہمارے لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے مشرانوں کے ساتھ. میرے علاقے کا یار دل کاکا, ہمارے یار دل چاچا, اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے, وہ شہید ہو گیا ہے. علی وزیر کے فیملی کے ممبرز شہید ہو گئے. وہ تو چاہیں گے نا کہ اس کو سزا ہو, مگر اس سزا کے آڑ میں عام عوام کو تکلیف دینا. ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں کہ ٹرائل صاف و شفاف و عام عوام کو اس میں تنگ نہیں کی, بالکل سزا دے. لیکن ہاں پھر اے پی ایس کے واقعے کے بعد یہ بنا, اے پی ایس کے واقعے کے بعد, اور اے پی ایس کے واقعے کی تحقیقات نہیں ہو رہے ہیں, بس صرف اس نے اپنے لیے راستے ہموار کیے. آج تک تحقیقات سامنے آ گئے نہیں. ابھی ایک انہوں نے بنایا, وہ بھی سنگل بینچ, ایک ہی جج ہے, کیا نام ہے مجھ سے بھول گیا, وہ بھی وہ پیرنٹس جو فورم ہے اے پی ایس کے شہداء کا, اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو مذاق کر رہے ہیں. تو اس طرح ان چیزوں کو پھر وہ پروموٹ کرتے ہیں. فیئر ٹرائل تو لوگوں کو, عام عوام اس میں نہ چلے جائیں. عام عوام لوگوں ایک دوسرے کے انتقام کا مسئلہ بنا رہے ہیں. آپ خود کسی میجر کے ساتھ کسی کا مسئلہ آیا ٹھیکے میں یا مدنیات میں, تو وہ اس کو ڈائریکٹلی پکڑ کر کے دہشت گردی کے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح کے مسئلے تو نہ پیدا ہوں. یہ آپ پشتونوں کو دیکھو, وہ اسلام آباد میں رہیں گے اور پینڈی میں رہیں گے اور لاہور میں رہیں گے, دوسرے شہروں میں رہیں گے. یہ دوسرے شہروں میں اتنے زیادہ تعداد میں یہ کیوں آ رہے ہیں 2005 کے بعد؟ یہ اپنے علاقے کی انفراسٹرکچر اس کا تباہ ہو گیا. جو کاروباری لوگ تھے ان کا ایبڈکشن شروع ہو گیا, وہ یہاں آ گئے تو مزدور بھی بیچ میں کہاں چلا جاتا تھا, وہاں تو کام ختم ہو گیا. ابھی بھی جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ صرف ایسے اس لیے رہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان شہروں میں آ جائے. اپنا کی پی کے ان کو اپنے علاقے تو برباد ہو گئے ہیں, اس وجہ سے وہ دوسرے شہروں میں اتنے زیادہ تعداد میں آباد ہو رہے ہیں. تو پھر گلے بھی نہ کرے, شکوے بھی نہ کرے, بس اسی طرح وہ برباد ہوتے چاہ رہے. یہ اور کانٹر ٹیررزم, کانٹر ملیٹنسی, یہ یہاں پر ان کے جو اپنے احساس ہیں یہ کتنے اس میں بڑے. جنگ میں ملک کا نقصان ہوا ہے نا, مگر آ جائیں ان جرنیلوں کے احتساب کرے کہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے. اگر ملک کا نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی ملک عام عوام کا نقصان ہوا ہے. یہ لوگ تو خود اس میں خوب بنے. تو ہم جب ان مسائل کو اٹھاتے ہیں کہ یہ نہ ہو مزید, اس لیے تو یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز بند ہو گیا پھر تو نہیں ہوتا ہے اس طرح. اور یہ پھر اس سے نہیں بنتے کہ آپ کسی پشتونوں کے نام سے فیک آئی ڈی بناؤ, وزیر کے نام سے مسعود یوسف زئی کے نام سے فیک آئی ڈی بناؤ,
اور وہاں پر شروع ہو جاؤ کہ میں بھی پختون ہوں، میں تو پی ٹی ایم کا خلاف ہوں. اس طرح سے پھر نہیں چلے گا نا. یہ لوگ ابھی اس چیز سے آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیکٹکس ہے یہ ابھی 15-16 سالوں سے لوگوں نے اس چیز کو مطلب بہت ہی نزدیک سے دیکھا ہے. اور اب طاہر داؤڑ کا واقعہ لے، یہ اس کو جب پی ٹی ایم نے اس کا مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہو جائے تحقیقات، تو یہ انہوں نے ٹرینڈ شروع کر دیے کہ وہ ہے، یہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. اب نے کہا چلو وہ خود تحقیقات شاید کرے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ارجنٹ ایک وہ چاہیے اس کو، اس کے تحقیقات. ارجنٹ تحقیقات کتنے دن گزر گئے، اس کی کوئی بات ہو گئی نہیں. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر اس میں کوئی غیر ملکی ملوث سے آئیں وہ ایکسپوز تو ہو جائے، اس کا نام بھی آ جائے گا. یہ جو آپ بار بار رائے این ڈی ایس کی بات کر رہے ہیں، آپ تحقیقات کرو، اس کا نام لاؤ تاکہ قوم کو تو واقعی پتہ چل جائے. اس طرح نہ کہ مسٹریسلی کچھ ایسے نام استعمال کرو جس کے آڑ میں آپ خود کام کر سکیں. تو باقی اسی وجہ سے کہ آپ یہاں پر آئین کی بات کرتے ہو تو شاہ خالد محمد کو دیر سے سال کا اس کی پھر نوکری چلی گئی. ولایت افریدی کو بند کر دیا گیا. حیات پریغال کا نام گلالہ اسماعیل یہ ECL میں رکھ دیے گئے. انور وزیر کا اس نے نوکری، اس طرح اور بہت سارے. عمار تھا لاہور کا، اس کی بھی نوکری چلی گئی. صرف اس وجہ سے کہ آپ یہ بات کیوں کرتے. علی وزیر و محسن داؤڑ ECL وہ انہوں نے ایئرپورٹ سے واپس کر دیے. واپسی پر بتایا گیا نام ECL میں ہے. اس نے کہا یہ تو MNAs ہے، یعنی بغیر اس کے نہیں ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کے. تو پارلیمنٹ کو خبر بھی نہیں تھی اس نے کام کیا تھا. تو یہ پارلیمنٹ کی عزت ہے نا، یہ پھر احترام ہو گئی پارلیمنٹ کی. نہیں کرتے ہیں وہ اس چیز کی، وہ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. پر لوگوں کو خوف اور ڈر کے بنیاد پر نیچے رکھو. اور کل مولانا فضل الرحمان ایک پی ٹی ایم کا ایک اچھا کارکن ہے وانا میں، اس کو بھی انہوں نے وہاں پر اریسٹ کر دیا کہ آپ پی ٹی ایم ایکٹیویٹیز کیوں کرتے ہیں. اور عارف وزیر کو اریسٹ کیا کہ آپ پی ٹی ایم کی ایکٹیویٹیز کیوں کرتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل. اورکزئی ایجنسی میں دھماکہ ہو گیا. وہی علاقہ جس میں آج تک وطن کارڈ چل رہے ہیں. وطن کارڈ مطلب پاکستان کے شناختی کارڈ پر آپ نہیں جا سکتے، آرمی ایک الگ قسم کے آپ کے لیے کارڈ بنائیں گے. دھماکہ ہو گیا، عام لوگ شہید ہو گئے. اور آج ان کو کہہ رہے کہ آپ اپنے بازاریں بند کرو، آپ اپنے لیول سے کیمرے تو ریاست لگائیں. اتنے پیسے ان دکانداروں کے ساتھ، ریڈیو والوں کے ساتھ کہاں سے آئیں گے؟ اب ان کے لیے مسائل پیدا کریں. جب وہ آواز اٹھائیں گے پھر اس کو غدار کہہ کر لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کر کے، تاکہ اس کی کوئی سپورٹ بھی نہ کر سکے. اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا. اور پشتو سے ہم خبر بکو خدای ماباد لرا خبر میں زن اور یہ بات ہے. باقی جو مظلوم ایتھنیسٹیز ہے، باقی جو مظلوم عوام ہے، بلوچ ہے یا سندھی مہاجر یا پنجاب میں ہے کوئی، یا سرائک میں ہے یا کشمیر میں ہے، یا جتنے بھی ہیں، ان کے لیے ہمارا ہر وقت ایک خوش آئند پیغام ہے. ہم مظلوم بلا امتیاز ہم مظلوموں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ظالم کی ہم بلا امتیاز مخالفت کرتے ہیں. ظالم چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے اسرائیل، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے اور کرتے رہیں گے. پر یہاں ہم حقوق امریکہ سے تو نہیں مانگ سکتے نا. ہم یہاں حقوق تو مانگیں گے تو اپنی ریاست سے، پاکستان سے مانگیں گے. تو اس میں سے کون سی بات آ گئی؟ تو باقی ظلم یہاں کرے یا دنیا کے جس جہاں جو بھی کرے، ہم اس کی کلیئر مخالف ہیں اور مظلوم کے ساتھ بہت ہی واضح کھڑے ہوں گے. اللہ دے ټول آباد لري. دا خبرې مې د نورو غده پاره لږ وکړلې ځکه چې ډېر دا خبرې د مختلفو علاقو خلکو چې هغه په پښتو ژبه نه پوهېدل او د پی ټي ایم سره یې لږ هغه څه اظهار لرلو، نو د هغې دپاره وکړلې. باقی پی ٹی ایم یعنی پشتون جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگلی کھڑے ہیں اور پیچھے بالکل نہیں ہٹنے والے ہیں. سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ کہ ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح باقی جو بھی ایتھنیسٹیز ہے وہ اپنے لیے یعنی ایک مضبوط قدم اٹھائے اس کے لیے. نو دغه د نورو غو خپل ماشه خبره ډېرې کولې هم، او دغه
بکاخیل کیمپ په حواله سره هم او دا ولایت شاه افریدي او داسې عارف وزیر او مولانا فضل الرحمن دا د نورې مسلې دي دغې په حواله سره به هم اور داسې عادل نواز खटक भी आज तक उसका कोई गुनाह और नहीं था, बस एक ही गुनाह था कि उन्होंने पीटीएम को सपोर्ट किया. दास आदिल नवाज खटक था और नूर दी मलगरी देगे पूरा पारा बहम इंशाल्लाह जर तर जरा यो लाई है अमल वाजिह की और टोल मलगरी बा एगी ता हम तैयार भी बेखी मुंग प د خپل جدوجهد باندې نه پښمانه یو نه پېستړي یو ډېر په خپل ځانونو مو فرض دی دغه دا موږ په خپل ځانونو د خپل وطن فرض شمارو او کوو او ډېر په ښه اندازې کوو بس خپلو ملګرو ته دغه یو غده چې یو خو د سوشل میډیا باندې دوی چې پروپیګنډا کوي دا ما پروموټ کوئ تاسو یې خپله پسې شیر کوئ بیخي یې ما پسې شیر کوئ د دوی چې څوک زموږ په مخالفت چې هغه کوي بس پرېږدئ یې هلته تاسو هلته د دوی نه هېڅ شی نه وي تاسو ځنې یو شی به یې جوړ کړئ هلته او بیا دوی ډېر داسې د فیک آیډیز جوړې دي په مختلفو نامونو باندې د وزیرو مسعودو یوسفزو د باجوړو دغه هغې خلاف هم خپل کار کوي بیخي یې اګنور کوئ د دوی غه نو خپل چې کوم مظلومیت ته هغه پر مخ وړئ او خپل کردار او اخلاق به خامخا موږ او ستاسو پښتانه یو پښتانه د کردار خلق دی پښتانه د اخلاقو خلق دی په پښتون معاشره چې کردار لوی شی وي نو خپل کردارونه او اخلاقیات په تر دې حده پورې ښه جوړوو چې ډېر داسې ځای چې هغې نام زه نشم اخیستی چې هغې ته لاړ شم چې ستا کردار دومره های وي چې خلک وایي چې دا د دغې غلطې سړی نه دی د غلطې چارې سړی نه دی سبب به وي چې په تا باندې هلته هم شک نه کېږي خپلو ځانونو د کردار مالکان او تنظیمي جوړ کوي جوړښت پیدا کوي یو بل سره کوم علاقه کښې پی ټي ایم ملګري دي هغه سره یوځای شي بیا نورو پښتنو ته دعوت ورکوي هغه راوغواړئ او بیا چې څه غلطي وي زه هر ځای ګرځم په فیسبوک نه ځکه چې په فیسبوک باندې به تا یو پوسټ کړی وي تنقید به دې کړی وي زه به انلاین نه وم 3 ورځې بعد چې زه انلاین کېږم بیا به لاندې 3-4 کسانو کنځلې هم سره پسې کړي او سره مرور شوي به وي نو بیا به 10-8 کسانو زړه مات شوی وي نو بیا به هېڅ پیدا نه کوي هلته کلیریفیکیشن تنقید بیخي ښه زیات بیا کوئ ښه ډېر بیا کوئ هم فورم باندې بیا کوئ فورم مطلب چې زه مخامخ هر علاقات چې زه ګرځم هر ځای چې زما موبایل هم آن وي میټینګونه کوو ورکشاپونه کوو هلته د راځي هغه ملګري چې مخالفت کوي هغه راغواړئ هغه ځای ته چې راشه ته هم راشه کوم کوېسچن لري کوم غه لري چې یو بل سره پوهه کړو یو بل سره کو نو انشاءالله خدای مو آباد لره چې څومره هم څه کیږي دي په یو ځای شي هم چې له تردد شکار نه شي په ټولو مسلو باندې داسې نه ده چې یوه مسله موږ ته رسېدلې نه وي هره مسله وینو هم هره کیسه هم وینو په هر شي باندې ځان هم خبر ساتو خو موږ ګورو ځینې خبرې دا وي چې یو ملګری به د یو کیسې نه صحیح وي خو زه به هلته د 10 نه صحیح وم نو چې هغه یو زه ډیل کوم هلته کېدای شي هغه نه دلته نورې ډېر څه پاتې شي نو دغه وروستې څه شی به راځي پکښې هغه صرف د حکمت عملې دپاره نور بیخي باور ولرئ د پښتنو په مسلو د پښتنو ته ښه ژوندون باندې موږ هېڅکله هم 1% هم کمپرومایز نه کوو نه مو کړی دی او نه به تاسو ته چېرته محسوسه شي او خدای مو آباد لره اوږد مجلس ته د پښتون وطن او د پښتون وطن د مسالو او د پښتون وطن د تاریخي مسلو د پښتون وطن ډېر اوږد مجلس دی ابه انشاءالله ځای په ځای موږ ورکشاپونه هم کوو په کلي علاقو به ګرځو او د دغې وضاحت به کوو چې د پښتون وطن تاریخي مسلې څه شی دي اوس یې څه شی دي راتلونکی دپاره بیا څه کوو خدای مو آباد لره خوشحال مو لره نن سپیشل دغه څه خبرې ما د مختلفو نورو خلک چې هغې ډېر غوښتل چې یو نیم ځل زه چېرته په اردو خبرې ورته وکړم نو هغې دپاره وکړلې او امید دا هیله لرم چې په تاسو باندې به درانې نه وي پرېوتې بوج به هغه خبرې نه وي جوړې شوي